السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے منکر لوگوں پر تلبیس ابلیس کا بیان۔ مصنف نے کہا کہ ابلیس نے بہت سے لوگوں پر کیس کی تو انہوں نے موت کے بعد زندگی سے انکار کیا اور سرگل جانے کے بعد دوبارہ اعادہ کو محال تصور کیا۔ ابلیس نے ان پر دو شہ ڈال دیے، ایک یہ کہ اس نے ان لوگوں کو مادہ کا ضعیف ہونا دکھایا، دوم یہ دکھایا کہ بدن کے حیوان دوسرے اجزائے متفرقہ زمین کی تہ میں متفرق ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک حیوان کو کھا لیتا ہے تو کیسے اعادہ ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں ان کے دونوں جیسے مذکور ہیں، چنانچہ اول شبہ کی نسبت فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یعنی کافروں نے آپس میں کہا کہ کیا تم کو وہ پیغمبر یہ جو دو رسید وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مرے اور خاک ہو گئے اور ہڈیاں ہو گئے پھر تم نکالے جاؤ گے، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یہ بہت دور ہے۔ اور دوسرے شعبے کی نسبت فرمایا، ترجمہ یعنی کیا جب ہم زمین میں گم ہو گئے تو کیا ہم نئی خلقت میں پیدا ہوں گے۔ یہی اکثر زمانہ جاہلیت والوں کا مذہب تھا۔ اس میں جاہلیت والوں کے اشعار میں سے ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم کو رسول خبر دیتا ہے کہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، بھلا سڑی ہوئی پریشان چیز کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے۔ دوسرے جاہل کا شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حیات ہے پھر موت ہے پھر زندگی ہے، اے عمرو یہ تو بے عقلی کی بات ہے۔ اول شبہ کا جواب یہ ہے کہ دوسری زندگی میں جس میں معدولینی خاک کو تم ضعیف ٹھہراتے ہو طے ہے، کیونکہ ابتدا میں انسان پھر جمع ہوا خون پھر لوتھڑے سے پیدا ہوا تھا، پھر آدمیوں کی اصل ہے یعنی آدم علیہ السلام، وہ تو خاک ہی سے بنائے گئے تھے۔ علاوہ ہر میں اللہ تعالیٰ نے جو تالیس علیس خوبصورت خلقت پیدا کی تو ضرور کسی ضعیف مادہ سے بنائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو نطفے سے بنایا اور مور کو ٹرل انڈے سے بنایا، اور سبزی کا گچھا ایک گندے سرے دانے سے نکالا۔ بس چاہیے کہ پیدا کرنے والے کی قوت و قدرت پر نظر ہو اور مادہ کی کمزور متفرق ہونے پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ قدرت پر نظر کرنے سے دوسرے شعبے کا بھی جواب نکل آتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مشرق ذروں کے جمع ہو جانے کا نمونہ دکھلا دیا۔ چنانچہ جب سونے کے ریزے بہت سی خاک میں متفرق ملے ہوتے ہیں تو جب اس پر تھوڑا سا پارا ڈال دیا جائے تو سب سونے کے ذرات جو متفرق تھے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر بھلا قدرت الہیہ میں کیا تردد ہو سکتا ہے، جس کے اثر سے بدون کسی چیز کے خلقت موجود ہو جاتی ہے۔ علاوہ ہر میں اگر یہ فرض کر میں کہ دوبارہ پیدا کرنے کی صورت میں اس خاک کے سوائے دوسری خاک سے جسم پیدا ہوں گے تو بھی کچھ ضرورت نہیں ہے، اس واسطے کہ آہ دی تو اس روح کا نام ہے، اس ابدان کا نام ہے، کیونکہ آدمی بدستور باقی رہتا ہے اور جسم بھی گل جاتا ہے اور بھی موٹا ہو جاتا ہے اور بچپن سے برا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہی آدمی رہتا ہے۔ اور سب سے عجیب دلیل جس سے باعث ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایسے امور ثابت فرمائے جو دوبارہ زندگی سے بہت بڑے ہوئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو بدل کر استہ حیوان بنا دیا، اور
پہاڑی کے جوف سے ناقہ عظیم پیدا کر دیا اور مٹی کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے دوبارہ زندگی حقیقت میں دکھلا دی۔ مصنف نے کہا ہے کہ ہم نے فلسفے کی تردید میں اس کی کافی توضیح بیان کی ہے۔ بعض اقوام نے خالق سبحانہ تعالیٰ کی قدرت مشاہدہ کی، پھر ان کو یہ دونوں مذکورہ شبہات عارض ہوئے، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا وَلَئِن رَدَّتْ إِلَىٰ رَبِّي لَوَجَدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا معنی تعالیٰ سے کہا کہ وہاں بھی میرے واسطے مال و اولاد عنایت ہوں گے۔ میدان کا قول بوجہ شک کے تھا اور ابلیس نے ان پر اس معاملے میں تلمیح ڈال دی اور کہنے لگے کہ اگر وہاں 2 بار زندگی ہوئی تو ہم ہی اچھے رہیں گے، کیونکہ جس نے ہم کو دنیا میں یہ نعمت مال و اولاد دی ہے وہ آخرت میں بھی ہم کو مکرم رکھیں گے۔ مصنف نے کہا کہ میدان کی غلطی ہے اس لیے کہ وہ لوگ یہ کیوں نہیں جانتے کہ شاید دنیا میں ہم کو یہ چیز میں استدراج و عذاب کے طور پر دی گئی ہو، کیونکہ آدمی بھی اپنے فرزند کو حرب ازاں کرتا ہے اور اپنے غلام کو اس کی خواہشوں میں مطلق العنان کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب